سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 51 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. اللهم صل علی سیدنا درود پاک پڑھ لیا کریں تاکہ ہماری محفل درود سے بھی خالی نہ ہو. کل کے درس میں ہم نے عدت کے کچھ مسائل سنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات پڑھی. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ازواج سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت عطا فرمائی. امتی کے لیے ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیوی رکھنی جائز نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں تھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اجازت تھی، بلکہ اللہ کی مشیت سے ایسا ہوا ہے، کیونکہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. اب کوئی امتی یہ کہے کہ میں بھی نبی علیہ السلام کی پیروی کرتا ہوں کہ آپ کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں تو میں بھی رکھ لیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تہجد کی نماز کو آپ پر فرض قرار دیا تھا، لیکن امتی پر فرض نہیں ہے. یہ خصوصیت تو ہمیں یاد نہیں آتی کہ ہمارے نبی نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی تو ہم بھی نہ چھوڑیں. اور دوسری خصوصیت جو ہم نے کل پڑھی وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دے دی تھی کہ اگر کوئی مومنہ عورت آپ کے پاس آئے اور آپ کو یہ کہے کہ میں بغیر حق مہر کے آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو آپ حق مہر کے بغیر اس سے شادی اور نکاح کر سکتے ہیں. امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ امتی یہ کہے کہ میں بغیر حق مہر کے دوسرے کسی کے ساتھ نکاح کر لوں، تو یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. تیسری خصوصیت جو ہم نے کل آیت کریمہ میں پڑھی وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف مومنہ عورت سے نکاح جائز تھا. آپ اہل کتاب میں سے نکاح نہیں کر سکتے، کسی یہودی عورت سے یا کسی عیسائی عورت سے نہیں کر سکتے. امتی کو اجازت تھی اہل کتاب سے نکاح کرنے کی. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا آج کے اہل کتاب مراد نہیں ہے، کیونکہ آج کے اہل کتاب کے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کا کوئی دین ہی نہیں ہے، کوئی ایمان ہی نہیں ہے، کوئی شریعت ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو اس وقت اہل کتاب جو تھے امتیوں کے لیے اجازت تھی کہ وہ کسی یہودیہ سے یا نصرانی عورت سے نکاح کر لیتے، اگرچہ اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا شریعت میں. مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے، مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں بھی اہل کتاب سے نکاح کرنا بہتر نہیں تھا، چونکہ ظاہر ہے عورت کے ساتھ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کی صحبت کی وجہ سے پھر انسان کے اوپر اثرات تو پڑتے ہیں، تو انسان کے دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے. تو اس لیے ان کے لیے بھی بہتر یہی تھا کہ وہ مومنہ عورت سے شادی کریں، یعنی کتاب سے نہ کریں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل اجازت نہیں تھی اہل کتاب سے نکاح کرنے کی. تو
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی۔ آج جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے 51 نمبر آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان مساوات قائم کرے، برابری رکھے، ان کی باریاں مقرر کرے، جتنی راتیں ایک کے پاس گزارے اتنی راتیں دوسری کے پاس گزارے، سفر میں جانا ہے تو اس میں باری بنا لے، نہیں تو قرآن دازی کرے، جیسے نبی علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو یہ امت ہی کے لیے مسئلہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پابند نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو اجازت دے دی تھی کہ تم اگر چاہو تو ان کی باریاں مقرر کر دو، چاہو تو نہ کرو، آپ کو اختیار ہے۔ اس پہلی آیت میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے نکاح میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی باری مقرر کرنے میں یا نہ مقرر کرنے میں ہم نے آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ جس کو چاہیں آپ باری دینے میں شامل کر لیں اور جس کو چاہیں شامل نہ کریں۔ جس کو شامل نہیں کیا، اب اگر اس کی باری مقرر کر دی تب بھی آپ پر کوئی اعتراض نہیں، اگر کسی کی باری مقرر کر دی اور اب ختم کر دی تب بھی آپ پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے بارے میں ان کے اوپر باری مقرر کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے باریاں مقرر فرمائی ہیں، حتیٰ کہ سفر میں بھی جب نبی علیہ السلام جاتے تھے تو قرآن اندازی فرماتے تھے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ حکم بطور وجوب کے نہیں تھے، لیکن امتی کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو وہ ان کے درمیان باری مقرر کرے گا، اور اسی طریقے سے ان کے نان نفقہ میں بھی مساوات رکھے گا، اور اسی طریقے سے اگر سفر میں جانا ہے تو اس میں یا قرآن اندازی کرے گا یا پھر باری مقرر کرے گا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا تھا۔ اس پہلی آیت میں یہی بات فرمائی ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، اے میرے محبوب آپ ان میں سے جسے چاہیں اپنے سے دور رکھیں، یعنی اس کو باری نہ دیں، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہیں آپ اپنے نزدیک ٹھکانہ دے دیں، یعنی اس کی باری مقرر کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر فرمائی۔ یہ الگ بات تھی حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ فرماتی تھی کہ میں نے اپنی باری جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ جس رات میری باری ہوگی وہ رات آپ حضرت عائشہ کے پاس گزار سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا ہی کیا، تو انہوں نے چونکہ اپنی باری وقف کر دی تھی نبی علیہ السلام۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور آپ جسے دور کر دیں تو آپ پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کسی کو باری نہ دیں تو اللہ کا قرآن کہہ رہے میرے محبوب آپ پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا نبی علیہ السلام کو؟ آگے اس کی وجہ بتا رہے ہیں اللہ کہ ہم نے نبی علیہ السلام پر باری اس لیے مقرر نہیں کی، اس لیے واجب نہیں فرمائی کہ جب واجب نہیں ہوگا تو نبی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے۔ اب نبی جب اپنے اختیار سے باری مقرر کرے گا تو اس سے ازواج مطہرات کا دل خوش ہوگا کہ دیکھو ایک چیز ہمارے خامن کے ذمے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہماری رعایت کر رہے ہیں، تو اس سے ان کا دل خوش ہوگا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ پر یہ حکم واجب نہیں فرمایا، اس لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، یہ بات ہم نے کیوں کہی، یہ باری مقرر آپ پر واجب کیوں نہیں کی؟ یہ اس لیے کہ یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ اس سے آپ کی ازواج کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ رنجیدہ بھی نہیں ہوں گی، غم بھی نہیں کریں گی، کیونکہ ان کو خوشی ہوگی کہ ایک چیز واجب نہیں ہے اور پھر بھی ہمارے اوپر بطور احسان کے یہ معاملہ ہم سے کیا جا رہا ہے۔ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اور وہ خوش ہو جائیں گی اس چیز کے ساتھ جو آپ ان کو دیں گے، ساری بیویاں خوش ہو جائیں گی کہ دیکھو باری واجب نہیں تھی پھر بھی آپ نے باری مقرر کر لی۔ ایک تفسیر تو مفسرین نے یہ بیان کی بِمَا آتَيْتَهُنَّ کی کہ آپ کے ذمہ جو باری واجب نہیں تھی اور آپ نے بطور احسان کے اور بطور تبرع کے ان کی باری مقرر فرما دی تو اس سے ان کا دل خوش ہو گیا اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ دوسرا مفسرین نے مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے ذمے ان کے اوپر خرچ کرنا بھی واجب نہیں تھا، ان کو مال دینا بھی واجب نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے ہم 21ویں پارے کے آخر میں پڑھ چکے ہیں
یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین. پورا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ ازواج مطہرات نے جو آپس میں مشورہ کر لیا کہ ہمارا تو جو ہے اس خرچے پہ گزارا نہیں ہوتا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرتی ہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے. تو جب تمام ازواج مطہرات نے درخواست کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ مطالبہ اچھا نہ لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں. تو جب آپ قریب نہ گئے تو صحابہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات پتہ چلی تو آپ نے کہا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور میں نبی علیہ السلام کے پاس جاتا ہوں اور ان سے اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہیں، مسلمان جمع ہیں اور ان کے درمیان یہ بات پھیل گئی ہے کہ آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دے دی ہے، تو کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو طلاق نہیں دی. تو جب آپ نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر میں صحابہ کے اندر اس بات کا اعلان کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا آپ کی مرضی ہے، اگر آپ چاہو تو اعلان کر دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی نے کسی بھی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دی. اب اس کے بعد جب 29 دن گزرے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی، آیت تخییر، کہ اللہ نے ان کو اختیار دے دیا کہ جس میں حکم دیا کہ دیکھو اگر تو تم دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زینت کا مطالبہ کرتی ہو، مال پیسہ تمہیں چاہیے تو فتعالینا، تو پھر میرے پاس آ جاؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں دنیا کا مال دے دیتا ہوں لیکن میں تمہیں پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، یعنی تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. اور اگر تم اللہ کو اور رسول کو اور دار آخرت کو پسند کرتی ہو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو مانتی ہو، آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو جب یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، ان کو یہ دونوں آیتیں سنائیں اور ان سے پوچھا کہ دیکھو میں باپ سے رائے لیتا ہوں، آپ مشورہ دیں، لیکن مجھے مشورہ دینے سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لینا کہ بتاؤ تمہیں اللہ کا نبی چاہیے، دنیا کا مال چاہیے؟ اللہ چاہیے، اللہ کا نبی چاہیے، دار آخرت چاہیے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ کبھی بھی نہیں کروں گی، میں تو اللہ کو اور رسول اللہ کو اور دار آخرت کو پسند کرتی ہوں. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو میری رائے ہے یہ آپ نے دوسری ازواج کے سامنے بیان نہیں کرنی، کیونکہ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج سے رائے لینی تھی اور سب ازواج کو یہ آیات سنانی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں دنیا میں نہ تکلیف دینے کے لیے آیا ہوں اور نہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں تو دنیا میں سہولت پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں کسی سے آپ کی بات ظاہر نہیں کروں گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 کی 9 بیویوں سے یہ بات پوچھی تو سب نے یہی کہا کہ ہم اللہ کو اور رسول اللہ کو اور دار آخرت کو پسند کرتے ہیں. اب اس آیت سے یہ پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے مال و نفقہ ان کا واجب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق ان کو خرچہ تو دیتے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو آپ پر واجب نہیں تھا اور آپ ان کو دیتے تھے، تو فرمایا اس سے کیا تھا، اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، ان کا دل خوش ہوتا تھا کہ دیکھو ہمارے خامن کے ذمہ یہ چیز واجب تو نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں، ہمارا خیال کرتے ہیں اور ہمارے خرچوں کو پورا کرتے ہیں، تو اس لیے اس سے ان کا دل خوش ہوگا. تو بعض مفسرین نے بیما آتے تھا ہننا سے مراد یہ لیا ہے کہ جو آپ نے ان کو مال دیا ہے اس سے ان کا دل خوش ہوگا اور ان کے دل میں غم نہیں ہوگا اور اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا، حوصلے والا. اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں تمہارے دل میں. لیکن جب انسان کی بیوی ہوں تو ایک بیوی کے ساتھ قلبی طور پر محبت زیادہ ہوتی ہے. یہ جو دل ہے نا یہ کسی کے قبضے میں کسی کے قابو میں نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں 9 ازواج میں سے جو محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی وہ کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں تھی. اسے محبت تو تھی سب کے ساتھ اور سب کے حقوق کا خیال بھی فرماتے تھے اور سب کی باریاں بھی مقرر تھیں اور سب کو خرچہ بھی دیتے تھے، لیکن جو قلبی لگاؤ آپ کا زیادہ قلبی میلان تھا وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں. کیا تقسیم ہے؟ کہ میں نے ان ازواج کی باریاں مقرر کر دی، ان کا خرچہ مقرر کر دیا ہے جی، سفر میں جانا ہو تو میں قرآن اندازی کرتا ہوں، تو یہ تو تقسیم میں نے کر دی، اس کا تو میرے اختیار میں تھا. ولا تلمنی فیما تملک ولا املک، اے اللہ مجھے اس بارے میں ملامت نہ کرنا جو چیز تیرے قبضے میں ہے اور میں اس کا مالک نہیں ہوں. تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ قلبی میلان تھا زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف. اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ جو میرا قلبی میلان ہے اما عائشہ کی طرف، وہ قلبی میلان جو ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اس لیے کہ دلوں میں محبت کم یا زیادہ ڈالنا یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، تو میں اس کا مالک نہیں ہوں. تو جس چیز کا میں مالک ہی نہیں ہوں، جو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، کہ اللہ اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا. ولا تلمنی فیما تملک ولا املک، جس چیز کے اللہ آپ مالک ہیں اور میں مالک نہیں ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے، اس بارے میں آپ مجھے ملامت نہیں کرنا. تو باریاں آپ نے مقرر فرمائی، اس بارے میں آپ ہمیشہ برابری فرماتے تھے. اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری حضرت عائشہ ہی کو دیتے تھے. اور سفر میں جاتے وقت قرآن اندازی ہی فرماتے تھے. اس طرح آپ سب کی دلداری فرماتے تھے، یہ واجب نہیں تھی آپ پر. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی بیویوں کے دل کیا ہوں گے؟ ٹھنڈے ہوں گے اور خوش ہوں گے. وکان اللہ علیما حلیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حوصلے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حوصلہ بھی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہو جائے نا تو اس کو فوری سزا نہیں دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ کا علم بہت زیادہ ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا، تو دوسرے انسان کو اس کی غلطی کا پتہ چل جائے تو اس کو اس کی تفصیل کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ کس حق میں زیادتی کی. مثلا ایک آدمی مجھے آ کر کے مجھ سے فلاں آدمی جو ہے آپ کے بارے میں یہ کچھ کہہ رہا تھا، اب معلوم نہیں اس نے کیا کچھ کہا ہو، اس کی تفصیل میں نہیں جانتا. اب اگر وہ مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں جلدی معاف کر دوں گا، کیونکہ مجھے اس کی تفصیل کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو بندے کی غلطی کی تفصیل جانتے ہیں کہ اس نے کیا غلطی کی، کس طرح کی، پوری تفصیل سے واقف ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اس کے باوجود اللہ بندوں کو سزا نہیں دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں اور حوصلے والے بھی ہیں، جاننے کے باوجود اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتے. یہ اللہ کا علم ہے. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہیں حلال آپ کے لیے کہ آپ تبدیل کریں ان بیویوں کے بدلے دوسری بیویاں. ولو اعجبك حسنهن، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈالے ان کا حسن، الا ما ملکت یمینک، مگر جو مالک ہیں آپ کے دائیں ہاتھ. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ ہر چیز کا نگران ہے. اس آیت کے دو مطلب ہیں. ایک ظاہری مطلب ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور ایک اس کے باطنی کا مطلب ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. ظاہری مطلب کیا ہے؟ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ چاہو تو دنیا لے لو اور چاہو تو اللہ کو اور رسول اللہ کو اور دار آخرت کو پسند کر لو، جو بھی میں نے سارا واقعہ بیان کیا ہے، اس لیے بھی بیان کیا چونکہ اس آیت سے اس کا تعلق تھا. تو جب ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اللہ چاہیے، رسول اللہ چاہیے اور دار آخرت چاہیے، ہمیں دنیا کا مال نان نفقہ اور دنیا کا خرچہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو جب انہوں نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا اور تمام ازواج مطہرات نے اس بات کو پسند کر لیا کہ ہم نبی علیہ السلام کی زوجیت میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا اگر یہ مال چاہتی ہے تو ان کو مال دے دو، لیکن ان کو رخصت کر دو، ان کو فارغ کر دو. لیکن ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زوجیت میں رہنا پسند فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی بڑی قدردانی فرمائی. اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. سچی بات یہ ہے، انسان نا قدر ہے نا شکر ہے، اللہ رب العزت بڑے قدردان ہے. اب جب ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کر لیا اور اس بات کو ترجیح دی کہ ہمیں دنیا کا مال پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی خرچہ ورچہ نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ کا نبی اور اللہ چاہیے اور دار آخرت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بہت پسند آئی. تو اللہ تعالیٰ نے
اب اپنے نبی کو فرمایا کہ دیکھو اب آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ اب آپ ان عورتوں کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح کریں، بس یہ بیوی آپ کی ہے، جب انہوں نے آپ کو پسند کر لیا ہے تو اب آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اب آپ بھی ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے نکاح میں رکھیں، ان کے علاوہ اب کسی عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اب ان کے بعد آپ کے لیے حلال نہیں، اور یہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیں اور اس کے بدلے اور عورت سے نکاح کر کے اس کو لے آئیں، فرمایا یہ بھی حلال ہے، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، جب ازواج مطہرات نے قربانی دی اور دنیا کے مال اور پیسے کو ٹھوکر لگائی تو اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پھر اپنے نبی کو بھی پابند کر دیا کہ اب ان عورتوں کے علاوہ کسی اور عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، یہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کے بدلے میں کوئی اور بیوی نہیں لا سکتے۔ ایک مطلب تو یہ ہے اس آیت کا، اور یہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس آیت کا مفہوم بیان کیا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کیونکہ وہ امام المفسرین ہیں اور انہوں نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے جتنی اقسام تھی نا حلال ہونے کی وہ آپ کے لیے حلال کر دی، ان کے علاوہ اب کوئی عورتیں حلال نہیں تھی۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مومنہ عورت سے نکاح ہو سکتا تھا، تو آپ کے لیے اہل کتاب سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ اس آیت میں دوبارہ سے پھر اس کی تاکید کر دی اور اس کی وضاحت فرما دی کہ دیکھو تمہارے لیے صرف مومنہ عورتیں، اور مومنہ بھی کون سی، پیچھے ہم نے پڑھا ہے جو مہاجرات تھیں، جو ہجرت کر کے آئی تھی مکہ سے مدینہ، مومنہ بھی وہ تھیں، ان کے ساتھ آپ کا نکاح حلال تھا۔ جو غیر مہاجرات تھیں ان سے نکاح حلال نہیں تھا، اور آپ نے ان سے نکاح نہیں فرمایا، مہاجرات سے نکاح کیا ہے، غیر مہاجرات سے نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں عورتوں کی جتنی اقسام حلال تھیں آپ کے لیے وہ ہم نے کر دی، اب ان عورتوں کے علاوہ باقی کوئی قسم حلال نہیں آپ کے لیے، نہ کسی اہل کتاب سے آپ نکاح کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کے خاندان کی کیوں نہ ہو، کیونکہ خاندان کی بھی بتا دی تھی نا کل ہم نے پڑھا ہے، ماموں کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں، چچاؤں کی بیٹیاں، یہ کل ہم نے پڑھا ہے، تو ان کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کے لیے ہم نے حلال کر دی، اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں کر سکتے، اور ان میں بھی وہ جو مہاجرات ہیں غیر مہاجرات سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اب ان کے بعد تمہارے لیے کوئی اور عورتوں سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہ دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور یہ بات بھی حلال نہیں ہے کہ آپ ان بیویوں کے بدلے دوسری بیویوں سے نکاح کریں، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا لگے۔ نبی اس کا تو دل جو ہوتا ہے نا قلب و شہوت سے پاک ہوتا ہے، یہ ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سنانے کے لیے بات فرمائی ہے، ورنہ نبی کے دل میں نہیں ہوتی خواہش، جیسے ہمارے دل میں خواہشات ہوتی ہیں کہ عورت چیز سے نکاح کر لیں، نبی کی تو روحانیت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ الا ما ملکت یمینک، یہ صرف نبی کی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر وہ جو مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ، یعنی اگر باندیاں کوئی اور مل جائیں آپ کو تو وہ تو آپ کے لیے حلال ہے، لیکن نکاح میں بیوی بنا کر آپ کسی اور عورت کو نہیں ہلا سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران۔ دیکھیں تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، آپ ان میں سے جسے چاہیں اپنے سے دور رکھیں، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہیں اپنے نزدیک ٹھکانہ دیں، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے آپ دور کر دیں اسے طلب کر لیں تو اس بارے میں آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اور یہ بات اس لیے ہم نے آپ سے کہی کہ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی، وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ آپ کی بیویاں رنجیدہ نہ ہوں گی، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اور وہ خوش ہو جائیں گی اس مال پر جو آپ ان کو دیں گے، ساری بیویاں خوش ہو جائیں گی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حوصلے والا۔ لا يحل لك النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں،
ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ آپ کے لیے یہ بات حلال ہے کہ آپ ان بیویوں کے بدلے دوسری بیویوں سے نکاح کریں. ولو اعجبك حسنهن، اگرچہ آپ کو ان کا حسن اچھا معلوم ہو، الا ما ملکت یمینک، مگر جو آپ کی مملوکہ ہوں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما.